جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ ڈائریکٹر NCCIA پنجاب علی وسیم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، NCCIA نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، اس کا کیا کام ہے سر؟ دیکھیں، یہ 2024 میں NCCIA بنی تھی۔ یہ ایک CCRC تھا، سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر۔ CCW بن گیا FIA کا۔ اس ونگ میں سے ایک انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ بنایا تھا، اور اس کی ضرورت یہ محسوس ہوئی تھی کہ سائبر کرائم کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے جتنا بھی کرائم ہے وہ سائبر سپیس میں شفٹ ہو گیا ہے۔ کوئی اس طرح ان پرسن مل کے کسی سے فراڈ کرنے کی بجائے اب آن لائن فراڈ کا اس وقت آج کل دور ہے۔ ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں، وومن ہراسمنٹ ہے، سیکشل ابیوز ہے، یہ ساری چیزیں آن لائن سائبر سپیس میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ اس کی اس وقت اہمیت، اس کی اجاگر ہوئی لوگوں کو۔ اس کو جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے ایک سیپریٹ ادارہ بنایا۔ تو یہی ہے کہ میں خود یہاں پہ جب آیا ہوں تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ اتنا ورک لوڈ ہوگا۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائبر کرائم جو ہے وہ دن بدن اس کا جو ہے وہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک پراپر ایک سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، وہ ایک اس کی ضرورت موجود ہے اور وہ رہے گی۔ سر، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، مطلب وہ کہہ لیں شتر بے مہار لوگ کسی کے خلاف پوسٹ کر دیتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا میکنزم ہے کہ اس کو سائبر جو کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس پہ خود ساختہ بھی ایکشن لیا کریں، یا نہ کہ لوگوں کی درخواستوں پہ اس پہ کوئی کارروائی کی جائے؟ جی بالکل، ہم ایک یہ بھی ایسا میکنزم وضع کر رہے ہیں کہ ہم خود اس میں ایک اسٹیٹ کمپلیننٹ بن جائے، کیونکہ یہاں پہ بیسیکلی سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کس کس اور کن کن لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ ان سے یہ مال لوٹا ہوا ہے۔ جب سائبر کرائم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں ایک گینگ اریسٹ ہوتا ہے، تو وہ ان سے تفتیش کا عمل جب شروع ہوتا ہے اس میں کمپلیننٹ سامنے نہیں ہوتا، اس میں اسٹیٹ کمپلیننٹ بن جائے، اس طرح کی ساری چیزیں، کیونکہ یہ ایک انڈر ٹرانزیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں بہت سارا کام ہو رہا ہے، بہت سارا کام ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ آپ آئندہ جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ورکنگ میں بہتری آئے گی۔ فیک کالز کرنا، لوگوں کو کیا نام ہے بلیک میل کرنا کہ آپ کا بچہ پکڑا گیا ہے، یا اس کسی کا ڈیٹا حاصل کر کے اس کو تھریٹ کرنا، اس بارے میں سر کیا کیا جا رہا ہے؟ اس میں ہم ورکنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک اسپیشل جو ہے اس میں ٹیم اپنے کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہے جو امپرسنیٹ کرتے ہیں اس کرائم کو ٹیکل کرنے کے لیے۔ تو اس میں الحمدللہ ہمیں ایک بڑی اچھی سکسیس ملی، جس میں ہم نے 7 افراد کا ایک گینگ جو ہے وہ اریسٹ کیے۔ ان سے بہت سارے انکشافات ہوئے ہیں، ان سے کارڈز برآمد ہوئے ہیں جو مختلف اداروں کو وہ امپرسنیٹ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان سے یونیفارمز وغیرہ برآمد ہوئی ہیں، ان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، یہ صرف ایک اینگل ہے سائبر کرائم کا۔ اس میں بہت سارے اس میں ایشوز ہیں، جس میں بینک کا عملہ بن کے وہ آپ کو فنگر پرنٹ کے بہانے آپ کی ساری ڈیٹیلز لے لیتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں۔ کوڈ بھی بھیجتے ہیں سم ٹائم جی، کہ اس کو اور آپ یہ تو ایک کامن ایک فراڈ ہے جس میں واٹس ایپ آپ کو کال کی جاتی ہے کہ آپ کا فلاں جگہ پارسل آیا ہے، تو آپ اپنا پارسل کوریئر وصول کریں۔ آپ کو ایک اکاؤنٹ کوڈ آئے گا، آپ کوڈ دیں اپنا، اور وہ سارا ظاہر کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ اپنی کوئی بھی ڈیٹیل کسی کو بھی نہ دیں۔ آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ بینک خود ان پرسن چلے جائیں، ٹیلی فون کے اوپر بالکل کسی سے اپنی کوئی ڈیٹیلز بھی شیئر نہ کریں۔ سر یہ بتائیے گا، جیسے کال سینٹرز ہیں، پہلے کال سینٹرز مطلب لائک مار روڈ پہ اس سائڈ پہ بھی تھے، اب انہوں نے پوش ایریاز کا رخ کر لیا ہے، مطلب سوسائٹیز میں گھر لے کے اب یہ چلائے جا رہے ہیں، جس میں نہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آؤٹس کنٹری کی لوگوں کی ڈیٹیلز بھی یوز کی جاتی ہیں کاروبار کے لیے۔ اس بارے میں سر لاہور سمیت پنجاب میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت ایک ایمرجنگ کرائم ہے۔ آپ نے ایک بڑی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کی ہے۔ اس پہ ہم ایک مربوط اور جامع ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی ہم نے SCCP سے بھی ہم کوآرڈینیشن میں ہیں، جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے۔ ہمیں ان سے لسٹ موصول ہو گئی ہے کہ کون کون سے کال سینٹرز ہیں جو لائسنس یافتہ ہیں، کیونکہ اس میں ڈفرینسیشن یہ کرنا ہے کہ کچھ تو اس میں جو ہے وہ لیجیٹمیٹ بزنسز ہیں اور کچھ ایسے بزنس ہیں جو ٹوٹلی ان لیجیٹمیٹ ہے، اور بیچ میں کچھ ایسے ہیں جو لیجیٹمیٹ بھی کام کرتے ہیں اور ساتھ ان لیجیٹمیٹ بھی کام کرتے ہیں۔ تو SCCP سے ہم نے ایک بڑی مربوط ہم نے ان سے لسٹ منگوائی ہے کہ ان کے پاس کون سے ایسے جو کال سینٹرز ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں اور جو رینیول فیس بھی اپنی دے چکے ہیں۔ ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں انشاءاللہ ان پہ کریک ڈاؤن جلد ہوگا۔ سر جیسے میں نے آپ کو بتایا پوش ایریاز کی کوٹھیوں میں، سوسائٹیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خیابان امین، ولنچیا ٹاؤن، IP ٹاؤن، یہ ایک ایسی سوسائٹیز ہیں رائے روڈ پہ جتنی سوسائٹیز ہیں، یہ وہ سوسائٹیز ہیں جس میں میرے خیال سے NCCA کی اپنی ایکسیس کیا پولیس بھی وہ تب بھی جاتی ہوگی، ان کو کس طرح ٹریس کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے، فلو آف انفارمیشن کا ایشو نہیں ہے۔ جو کچھ ایشوز ہیں وہ ہم نے سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس پہ ایک مربوط کریک ڈاؤن دیکھیں گے۔
کیونکہ یہ بطور ایک پریمیئر اور ایک نیشنل سائبر سیکیورٹی سائبر کرائم کی ایک ایجنسی کے طور پہ انویسٹیگیٹو ایجنسی اینڈ ڈیٹیکشن کے ہمارے پاس جو فلو آف انفارمیشن ہے پبلک کی طرف سے جو اپلیکیشنس کی شکل میں یا ہمیں جو آن لائن وہ دیتے ہیں اس میں ہمارے پاس ساری انفارمیشن موجود ہے ہمارے پاس کہ کون سی کال سینٹرز جو ہے وہ کیا کیا کہاں کہاں پہ موجود ہیں. صرف ہم جو اپنا ایک مربوط جامعہ ایک متعلیہ وہ بنا رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ ہم پلیٹفارم لانچ. سر یہ بتائیے گا مین پاورز کی کافی کمی ہے، مطلب اس کو کس طرح پورا کریں گے؟ اگر مین پاور نہیں ہوگی تو ایپلیکیشن کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی، انویسٹیگیشن آفیسرز نہیں ہوں گے تو انویسٹیگیشن کیسے ہوگی؟ اس کمی کو کیا نئی بھرتیاں کریں گے یا ڈیپوٹیشن پہ پولیس سے لوگوں کو لے کے آئیں گے؟ جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ظاہر نیا ڈپارٹمنٹ ریز ہوا ہے، اسے پراپر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کچھ وقت درکار ہے. ایچ آر کے یہاں پہ ایک بڑے ایشوز ہیں، بالکل ہیں. اس میں ہم نے 2 پرونگ پالیسی ہے، کچھ ہم ڈیپوٹیشن پہ لوگ لے رہے ہیں اور کچھ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1-2 مہینے میں منسٹر صاحب نے ہمیں جو ہے وہ اپروول لے کے دی ہے اپنی بھرتیوں کے لیے. جو ہمارا اپنا سٹاف ہوگا وہ ایف پی ایس سی کے ذریعے ہم بھرتی کریں گے اور کچھ مارکیٹ سے ہم بڑے اچھے تربیت یافتہ اور پڑھے لکھے بچے جو ہیں جو ریپیوٹیبل جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہم ایز این ایکسپرٹس لیں گے. انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 5-6 مہینے میں اس کی ایک آپ کو نئی شکل نظر آئے گی. ایک اپنے پاؤں پہ سٹینڈ ہوا ادارہ نظر انشاءاللہ. آئے گا. دوسرا سر یہ بتائیے گا جیسے ایف آئی اے میں بھی اب کھلی کچہری لائک جو سائلین سے ملنے کا سلسلہ شروع کیا، کیا آپ بھی یہ کرنے جا رہے ہیں اور اپنے سائل سے کیسے رابطے میں رہیں گے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کیا سر اقدامات؟ ہم نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، کیونکہ سائبر کرائم میں ظاہر بہت زیادہ فٹ فال ہے لوگوں کا، ایک ہر بندے کو ہی تقریباً اس کا واسطہ سائبر کرائم سے پڑا ہے. تو اس حوالے سے کھلی کچہری کی ہم نے ضرورت محسوس کی ہے اور انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ کھلی کچہری لگائیں گے. میں لگاؤں گا، میرے دیگر افسران بھی سارے ہم ٹائم فکس کر کے لگائیں گے جس کی تشہیر ہم سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کریں گے. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم کچھ ڈیپوٹیشن کے افسران لے رہے ہیں، کچھ ہماری اپنی بھرتیاں شروع ہو جائیں گی. تو آپ اگلے 5-6 مہینے میں اس کو سائبر کرائم کو ایک بھرپور انداز میں کام کرتے ہوئے دیکھیں گے. سر آئے دن سوشل میڈیا لائک نام لے دیتے ہیں، یوٹیوب پہ ولاگس کیے جاتے ہیں جن کی ریئلٹی نہیں ہوتی، جن کی خبروں کی کوئی کہہ لیں بنیاد ہی نہیں ہوتی، ان کو خبروں کو سنسنی پلائی جاتی ہے، نام بھی لیے جاتے ہیں، ایف آئی آرز بھی دی جاتی ہیں، پھر ہوتا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ ایکچولی اس میں کچھ چیزیں جو ڈیفامیشن کے زمرے میں آتی ہیں یا کوئی ایسی ہے جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ ہم تو ضرور ہم کارروائی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا والیوم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں پھر بھی ہمارے اس میں پرویو سے رہ جاتی ہیں. انشاءاللہ ہم اس پہ ایک اسپیشل ہم ٹاسک فورس ہم بنا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی اس کام میں مزید بہتری آئے گی. میں اس میں جو کال سینٹرز کی جیسے میں نے بات کی، یہ ڈیٹا کیسے کال سینٹرز والے ہائر کرتے ہیں اپنے پاس؟ لائک اگر کوئی یو کے میں یا امریکہ میں بیٹھا ہے، یہاں سے بزنس رن کرتے ہیں، ان کا آئی ڈی کارڈ، انشورنس، دس اینڈ دیٹ، اس طرح چیزیں یہ کیسے کلیکٹ کرتے ہیں اس کا؟ اور دوسرا لوگوں کا جو ڈیٹا، سب سے اہم بات، آپ کچھ ایپس بنی ہوئی ہیں جو پچھلے دنوں میں شور بھی ڈلا تھا کہ مطلب کتنے ہزار لوگوں کا ڈیٹا لیک ہو گیا. آپ اس ایپ میں ایک نمبر ڈالتے ہیں اور اس کا موبائل نمبر، آئی ڈی کارڈ نمبر، ایڈریس، ایکسیس لے لیتے ہیں. ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ اس میں ایک تو ہم کوئی لارج اسکیل پبلک اویئرنیس کیمپین بھی لانچ کر رہے ہیں. کچھ آپ کو بتائیے سارے ہیکنگ ہوتی ہے، کچھ ڈارک ویب پہ ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے، وہ یہ اپنے امپلائمنٹ میں لاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ملا کے ظاہر ہے جب ایک ان لیجیٹمیٹ کام کرنا ہے تو اس کے ساری پیچھے پورا ایک نیٹ ورک اور پورا منظم سسٹم موجود ہے. انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی مختلف فورمز پہ اویلیبل ہیں. تو یہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو یہ اس طرح کے ان لیجیٹمیٹ جو کام کر رہے ہیں، جو کال سینٹرز وہ بند کرائے گئے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو. تو انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور سر ایپس کو کیا، ایپس کے بارے میں کیا کریں گے؟ جو ایپس لائک جس ڈیٹا فراہم کرتی ہیں اس کے بارے میں کیا ایکشن لیں گے یا اس کے بارے میں کیا انیشیٹو لینے کا ارادہ ہے؟ اس پہ بھی ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس پہ بھی انشاءاللہ ہم آن لائن جوا لاسٹ میں بتائیے گا. آن لائن جوا جو ہے پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے ایک کنٹروورسی بھی بنی ہے جس میں مشہور یوٹیوبرز بھی اس میں انوالو ہوئے. آن لائن جوئس کی ایپ تو ابھی بھی وہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہیں. این سی سی آئی اے اس کے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نسل ہر موبائل پہ ہاتھ میں جوا کھیلتی نظر آتی ہے. پہلے تو تھا نا بک ہو گیا یا یہ ایک اہم ایشو ہے نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے کے جانے کا. اس کے لیے این سی سی آئی اے کیا کر رہی ہے؟ اس پہ کچھ کارروائی کی گئی ہے اور بہت ساری ایسی کارروائی ہے جو بھی پینڈنگ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ ہمارے ایسے ایشوز تھے جو ایک ایچ آر کے ایشوز ہیں، ان سے ہم نبرد آزما ہو رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے نوٹس میں ہیں. یہ بیسیکلی ہمارے 9 ونگز ہیں. ہم نے سائبر کرائم کو 9 اپنے اس میں سیکشنز میں تقسیم کیا ہوا ہے.
آن لائن جوا اور یہ ساری چیزیں از ون آف دیم. اب دیکھیں گے کہ یہ تھوڑے سے جب یہ ہمارے ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی تو ان پہ بھرپور کارروائی آپ کو نظر آئے گی. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا. تھینک یو ویری مچ.